زندہ انسانوں کو چھوڑ کے پھر جو بزرگ ہیں ان کے مزار پہ اللہ تعالیٰ یا اللہ ان کی سنیے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے بالکل قریب تمہیں، اور بلکہ پھر یہ ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری جگلر وین سے، شارک سے قریب ہوں. جو شخص جو چیز شارک سے بھی قریب ہو اس کے لیے مجھے اور کسی کو کہنے کی کہ اس میں دوسرے سے تو پھر ڈسٹینس ہوگا. تو اس کے لیے پکارنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے وہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی نزدیک ہوں، تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اب یہ جو یہاں بات آئی ہے کہ وہ میں شارک سے بھی قریب ہوں، یہ تھوڑا سا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کے یہ جو موجود فی کائنات یعنی ایمنس اور خارج از کائنات جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی خدا کائنات میں ہر جگہ موجود تو ہے لیکن اس طرح سے موجود نہیں جس طرح کوئی خاص چیز مقید ہوتی ہے جس کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ کسی احاطے میں آ سکتی ہے. چونکہ ہمارے حواس جو ہے وہ ہمارے جو سینسز ہیں، یہ سینسز اس چیز کا ادراک کر سکتی ہیں جو میٹیریلسٹک ہمارے سامنے ہو، یا جو محدود ہو، جو مطلب جو لمیٹڈ ہو، اور جو ان لمیٹڈ چیز ہو اس کا ہمارے سینسز کر نہیں سکتے، وہ ہماری سینسز سے باہر ہے. ایون آپ الٹرا وائلٹ دیکھ لیں، آپ کو آلات چاہیے، اور یہ ریڈیو ویوز، موبائل ویوز، اور یہ ساری ہر وقت ہوا میں ہمارے سینسز ان کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. تو کیا آپ کہیں گے اس وقت لاکھوں کروڑوں ریز ہوں گی یہاں پہ، ریڈیو کی، ٹی وی کی، موبائل کی، اور اس کے علاوہ بے شمار. تو وہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپیس کے اندر مقید نہیں ہے. یعنی خدا اس کائنات میں بغیر جگہ گھیرے کس طرح موجود ہے. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ لا تدرک الابصار، کہ تم جو ہے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تمہیں بصیرت کی ضرورت ہے، بصارت کی نہیں. آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے، تم اس کو دلائل و برہان سے، اس کو مطلب آرگومنٹ سے سمجھ سکتے ہو. تو قرآن حکیم نے ہمارا تعلق جو قرآن خدا سے بنایا ہے وہ قانون سے ہے، خود خدا کی ذات سے نہیں ہے. وہ دعا پکارنے کا تعلق بھی خدا کے قانون سے ہے، یعنی ہم اس کے قانون کو مطلب وہ آواز دیتے ہیں جب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ کہ دعا کن کی قبول ہوتی ہے، وہی سلسلہ جاری ہے. سورہ یہ شورا میں وہ آیت ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب وہی ہماری ٹرانسلیشن آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں. ہم تو دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، بلکہ دعائیں کرتے رہتے، پوری نہیں ہوتی. پھر سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ غیر قرآنی نظریہ یہ دیں گے نہیں جی آگے ان کو جا کے مل جائے گا. قرآن اس کا یہ دیکھیں یہاں کہ اینڈ گرانٹس پریئر دوز ہو بلیو اینڈ کیپ ڈوئنگ پائس ورکس، نیک کام جو کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں نیک کام، عمل الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو اس کے مطابق کریں گے. اور یہاں یہ بھی واضح ہے کہ پکار اور اس کے جواب سے مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہی آگے پھر یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے 2180/6 کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میری فرما برداری کریں تو میرے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں تاکہ وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے. تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا. خدا کو پکارنے اور دعا سے مراد اس کے احکامات کی اطاعت ہے. اب اور دعا کا جواب دینے سے مطلب اس کی اطاعت پذیری کے نتائج ہیں، جو رزلٹس جو ملیں گے. اب وہی جو میں نے پہلے کہا ہے کہ دعا مانگنا ایکچولی رستہ دریافت کرنا ہے، اور دعا قبول ہونا رہنمائی لینا اور منزل پہ پہنچ جانا ہے. جو منزل پہ پہنچ جائے گا، رہنمائی مل جائے گی، اس کی دعا قبول ہو گئی، یعنی اس کو راستہ مل گیا کہ وہ آگے چلا گیا. اب یہ ہم ہر روز 5 دفعہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ ہم تیری ہی محکومیت اختیار کرتے ہیں اور ہم تیرے ہی رستے پہ چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، میں نے منزل پہ جانا ہے، میری آرزو کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں خدا سے کہ ہمیں وہ راستہ دے اور ان لوگوں کا نہ دے کہ جو ناکام ہوئے ہیں. تو اب یہ ہماری ایک آرزو ہے، اور آرزو کے مطابق پھر ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو تیرے قوانین ہیں وَلَا نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، وہ وتر میں دعا کہ جو بھی تیرے منکر ہیں، جو بھی تیرے قوانین کے خلاف ہیں، سرکش ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو تو نے سیدھا راستہ بنایا ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. اور پھر یہ مومنین کی دعائیں
یہ ہسٹری میں آتا ہے جو وہ اتنے مطلب جو وہ شروع میں مسلمان اتنی جدوجہد کر رہے ہیں، کفار کا غلبہ ہے اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں پیغمبر سے متا نصر اللہ، خدا کی نصرت کب آئے گی؟ یعنی اس قدر وہ مطلب مجبوری میں اور ان چیزوں میں بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور اس کا پھر جواب آ گیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ان سے کہ جو وہ اس طرح سے اعمال کریں گے اس کے قوانین کے مطابق، اس کو میں دنیا میں جو ہے وہ کامیابی و کامرانی عطا کروں گا، اور جو لوگ فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس سے روگردانی کرتے ہیں ان کے لیے ناکامی۔ تو یہ مدد از خود اوپر سے نہیں آ جانی کہ اس نے مانگی اور آ گئی، وہ جو ساری پیغمبرانہ جدوجہد آگے مثالیں آ رہی ہیں وہ بالکل اسی سے عبارت ہیں۔ اب عام دیکھیے دعائیں مانگی کب جاتی ہیں؟ دعا اس وقت مانگتا ہے جب انتہائی مجبور ہے، لاچار ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ نارمل کنڈیشنز میں جب آدمی صحیح آدمی دعا مانگتے ہی۔ اب یہ دیکھیے دعائیں زیادہ کون مانگتے ہیں؟ کمپیریزن کر لیں، پاکستان کے لوگ زیادہ مانتے ہیں یا سویڈن کے؟ پاکستان کے۔ کیوں؟ مجبوری ہے، پریشانی ہے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس ہیں دعا یا اللہ ڈاکٹر مل جائے، یا اللہ بچے کو اسکول داخلہ مل جائے، یا مطلب ہر کام کے لیے، کیونکہ وہ نظام چل نہیں رہا۔ دعائیں انتہائی مجبوری کے عالم میں مانگی جا رہی ہیں۔ اور اگلی مثال دینے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میرے ذہن میں آ گئی کہ جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دعا خدا، اب جب دعا آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے میری شکایت ہی کریں گے نا، میں خلیفہ ہوں، میں رسپانسیبل ہوں تمام چیزوں کو سالو کرنے کے لیے، یعنی وہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی میں نے دینی ہے، جسے وہ مشہور مثال ہے کہ کتا بھی اگر پیاسا ہوگا تو عمر رسپانسیبل ہے۔ تو آپ جب خدا سے دعا مانگیں گے تو بیسیکلی آپ تب مانگیں گے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو میں چاہوں گا کہ تمام ضرورتیں پہلے ہی پوری ہو جائیں، دعا مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے۔